سرکاری ملازمتوں پر کوٹا سسٹم کے خلاف ملک کے تعلیمی اداروں سے اٹھنے والی احتجاجی لہر اتنی پھیلی کہ اس کا دائرہ ملک بھر میں وسیع ہو گیا اور اس کا نتیجہ حسینہ واجد کے 16 سالہ اقتدار کے خاتمے کی صورت میں نکلا۔ اس احتجاجی تحریک کو لیڈ کیا ڈھاکہ یونیورسٹی کے 3 طلباء نے، جن کے نام ناہید اسلام، آصف محمود اور ابو بکر تھے، جنہوں نے اپنے جوش و جذبے سے تحریک کو اتنا مؤثر بنایا کہ حسینہ واجد کو بالآخر اقتدار چھوڑ کر ملک سے فرار ہونا پڑا۔ میڈیا کے مطابق مذکورہ تینوں طالب علموں کا تعلق عام گھروں سے ہے اور ان کا کوئی سیاسی پس منظر بھی نہیں، تاہم طلباء حقوق کے لیے وہ جدوجہد اور مظاہرے کرتے رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ جولائی کے وسط میں جب کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج شروع ہوا تو اس کے کچھ دن بعد 19 جولائی کو پولیس محمد ناہید اسلام کو گھر سے اٹھا لے گئی۔ ناہید جب بازیاب ہوا تو اس کے جسم کے مختلف حصوں پر چوٹ کے نشانات تھے اور اس نے خود پر تشدد کا الزام عائد کرتے ہوئے بتایا کہ سادہ کپڑوں میں کچھ لوگ آئے اور اسے دوست کے گھر سے اٹھا کر لے گئے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو سڑک کے کنارے پڑا ہوا پایا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسی سے ملتا جلتا واقعہ 26 جولائی کو دوبارہ پیش آیا، تاہم اس بار پولیس کے سراغ رساں ونگ نے ناہید اسلام، آصف محمود اور ابو بکر کو ہسپتال سے گرفتار کیا اور اس کا جواز سیکیورٹی وجوہات کو بتایا گیا۔ بنگلہ دیش کی مقامی میڈیا رپورٹ کے مطابق اس حراست کے دوران ناہید کو لوہے کی سلاخوں سے مارا گیا، جبکہ آصف کو انجیکشن لگایا گیا جس کے باعث وہ کئی روز تک بے ہوش رہا۔ دونوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ایجنسیوں نے ان پر تحریک روکنے کے لیے دباؤ ڈالا، تاہم مذکورہ طالب علم ریاستی جبر کے آگے نہ جھکے اور بالآخر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ حسینہ واجد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد اب یہ طلباء ملک میں نئی عبوری حکومت کا حق طے کر رہے ہیں اور طلباء تحریک کے کوارڈینیٹر محمد ناہید اسلام نے کہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں عبوری حکومت کا حق تیار کر لیا جائے گا۔ ناہید نے اس تحریک میں اپنی جانیں گنوانے والوں کو شہید قرار دیتے ہوئے کہا کہ حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف کامیاب بغاوت کو شہید طلباء اور عام لوگوں کے لیے وقف کرتے ہیں۔